سے جب رسول اللہ کا تعارف سنا تو دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ ایسی شان والا نبی، اتنا عظیم نبی، اس سے ملاقات کرنی چاہیے۔ کہنے لگا میرا دل تو بڑا کرتا ہے جس نبی کے بارے میں تو نے خبر دی ہے میں جا کے ان کے قدموں میں حاضری دوں، ان کا دین قبول کر لوں، لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے میری بکریوں کے پیچھے رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور بھیڑیے یہاں پہ عام ہیں، یہاں بکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، اب میں کیا کروں؟ تم نے ان کا تعارف کرایا ہے، میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی ہے، جاؤں ضرور لیکن کیسے جاؤں، مجبور ہوں۔ تو بھیڑیا کہنے لگا تمہیں مجبور ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو نا تو میں بھی ان کا غلام ہوں، تم جاؤ اپنی بکریوں کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ، جب تک تم واپس نہیں آ جاؤ گے تمہاری بکریوں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ اللہ سبحان اللہ، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ چرواہا کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں جاؤں تو صحیح، لیکن آپ جیسی رکھوالی کریں گے وہ تو میں نے ابھی دیکھ ہی لی ہے، تو آپ ایسی رکھوالی بعد میں کرے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں اللہ کا جو ہے وہ نام لے کر تم سے عہد کرتا ہوں کہ تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ یہودی اس بھیڑیے کے حوالے بکریاں کر کے نبی کی محبت پیدا ہوئی، اور ایسی محبت پیدا ہوئی کہ بھیڑیے کے حوالے بکریاں کر گیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، سفر کرتا ہوا، جس وقت حضور کے قدموں میں پہنچا حضور علیہ السلام اس کو جا کے بتایا کہ میں فلانے علاقے سے آیا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے آنے والے، وہ بھیڑیے نے جو کچھ تجھے کہا تھا وہ تو خود بتائے گا یا میں تجھے بتاؤں کہ کیا ہوا؟ اللہ سبحان اللہ، میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ اس نے کہا حضور آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سارا واقعہ صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ اس بھیڑیے نے کیا کہا؟ وہ نبی ایسے ہیں جو کچھ ہو چکا ہے اس کی بھی خبر دیتے ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دیتے ہیں۔ اگر یہ بات حقیقت پر مبنی نہ ہوتی، اگر یہ بات اسلام کے خلاف ہوتی، اگر یہ بات کوئی معاذ اللہ کفر یا شرک یا بدعت ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام کبھی بھی اس کی بات کی تصدیق نہ کرتے۔ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بھیڑیے نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا، اللہ نے مجھے واقعی علم عطا فرمایا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہوں، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی عطا سے ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کسی بھی نبی، ولی یا عام انسان کے پاس جو بھی علم ہے تھوڑا یا زیادہ، غیب کا یا شہادت کا، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، مخلوق کا علم عطائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، حضور کا ذاتی نہیں ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر حضور ایک ذرے کی خبر بھی نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کی عطا سے میرے آقا علیہ السلام قیامت تک کی ہر بات کی خبر دیتے ہیں کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، کیسے دجال آئے گا، کیسے دھواں نکلے گا، کیسے یاجوج ماجوج نکلیں گے، کیسے جو ہے وہ خسف ہوگا، مسخ ہوگا، نسخ ہوگا۔ یہ ساری باتیں نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ یہ سارا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اپنی اولاد کو بتانا پڑے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو شانیں دی ہیں تو بڑی عظیم شانیں دی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ کہا جاتا ہے کہ محبت کے 3 اسباب ہیں، 3 سبب ہیں جن کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے۔ پہلا سبب محبت ہوتی ہے کسی کا جمال دیکھ کر، کوئی صاحب جمال ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرے سبب ہے محبت ہوتی ہے کسی کا کمال دیکھ کر، کوئی صاحب کمال انسان ہو نا جس کو اللہ نے کمالات سے نوازا ہو، اس سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ محبت ہوتی ہے کسی کا جود و نوال دیکھ کر، کسی کی سخاوت دیکھ کر۔ میرے آقا علیہ السلام جیسا نہ تو کوئی حسین و جمیل ہے، میرے آقا علیہ السلام کا جیسا نہ تو کوئی صاحب کمال ہے، اور میرے آقا جیسا نہ کوئی سخی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سخاوت کا کیا پوچھتے ہوئے اعرابی آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ بڑا غریب آدمی ہوں، کچھ عطا کر دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دریا رحمت جوش میں تھا، فرمایا جاؤ اس وادی کے درمیان جتنی بکریاں گائے وغیرہ چر رہی ہیں وہ ساری تیری لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں وغیرہ تھیں، جانور تھے۔ حضور نے فرمایا جاؤ سارے تیرے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہو کے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، مذاق نہیں کر رہا، جاؤ
اللہ کی خاطر وہ میں نے سب تم کو دے دیا، جاؤ سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ شخص جو کہ محتاج تھا میرے آقا کے پاس آیا، مالا مال ہو گیا، سارا مال اکٹھا کر کے بھیڑ بکریاں لے کے وہ اپنے قبیلے کی طرف چلا گیا، کہنے لگا قبیلے والو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سخی ہیں، ایسے نوازتے ہیں کہ جس کسی کو نوازتے ہیں پھر اس کے پاس محتاجی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاتم طائی کا پوتا حضرت زین العابدین سے کہنے لگا میرا دادا حاتم طائی بڑا سخی تھا، بہت سخی تھا۔ حضرت سجاد زین العابدین فرمانے لگے کتنا بڑا سخی تھا؟ اس نے کہا میرے دادے کے محل کے 10 دروازے تھے، اور کوئی فقیر آتا نا میرے دادے کے محل پہ صدا کرتا، ایک دروازے سے آتا، حاتم طائی اس کی جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا، پھر وہی فقیر اسی محل کے دوسرے دروازے سے آتا، حاتم طائی اس دروازے سے بھی کچھ نہ کچھ ڈال دیتا، پھر تیسرے دروازے پہ آتا، ہر دروازے پہ کچھ نہ کچھ حاتم طائی اسے دے دیتا۔ کبھی یہ نہ کہتا کہ تو پہلے دروازے سے بھی لے کے گیا ہے، دوسرے سے بھی لے کے گیا ہے، اب تو سارے دروازوں پہ آ رہا ہے، کچھ نہ کہتا۔ 10 دروازے تھے، ایک فقیر 10 دروازوں پہ آ کے باری باری صدا کرتا، حاتم طائی ہر دروازے پہ جا کے کچھ نہ کچھ نواز دیتا، اتنا بڑا سخی تھا۔ حضرت سجاد زین العابدین فرمانے لگے یہ تو بڑی کوئی سخاوت کی بات نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں میرا نانا کتنا سخی تھا۔ فرمایا اس کے محل کے دروازے کوئی زیادہ نہیں تھے، ایک ہی در دولت تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت خانے کا، جو کوئی بھی اس در پہ آتا تھا میرا نانا اسے اتنا نوازتا تھا کہ اسے کسی دروازے پہ دوبارہ جانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ وہ سخی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ایسا خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتوں کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتوں کا بھلا ہو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ کوئی صاحب جمال ہے نہ کوئی صاحب کمال ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ کوئی کائنات میں حسین ہے، نہ کوئی حضور جیسا کوئی سخی ہے، اور نہ کوئی حضور جیسا اس کائنات میں صاحب کمال ہے۔ آئیے حضور کے حسن و جمال کی چند باتیں سن لیتے ہیں۔ حضور کیسے حسین و جمیل تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت 80 سال کے بزرگ شاعر ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آقا آپ جیسا صاحب جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب، آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا کیا جیسا آپ خود پیدا ہونا چاہتے تھے، جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ اس شعر کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسا ہی حسین و جمیل انسان ہو نا، لیکن جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری آنکھیں ایسی ہوتی تو کیا بات تھی، میرے ہونٹ ایسے ہوتے تو کیا بات تھی، میرے بالوں کا انداز اور سٹائل ایسا ہوتا تو کیا بات تھی۔ وہ اپنے چہرہ اگرچہ کتنا حسین و جمیل کیوں نہ ہو، اسے کچھ نہ کچھ کمی نظر آتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے وہ بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے۔ لیکن حضرت حسان کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا جیسا آپ خود بننا چاہتے تھے، جیسا آپ خود پیدا ہونا چاہتے تھے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن و جمال کی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور مدینہ طیبہ کے اندر ان کے علم کی بڑی شہرت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو یہودیوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بڑی جلن ہوئی، یہودی حسد سے بھرے ہوئے،
حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن یہودی ہیں۔ جس وقت یہودیوں نے دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کے سامنے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو لاجواب کر دیا جائے، ان کے ساتھ کچھ علمی سوالات کیے جائیں تاکہ لوگ سنیں اور کہیں کہ ان کو تو جواب ہی نہیں آتا سوال کا، اور لوگ ان سے پیچھے ہٹ جائیں اور ہماری جو چودر بنی ہوئی ہے وہ باقی رہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مجھے سب نے بلایا، 100 کے قریب کوئی عالم تھے ان کے، وہ اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے عبداللہ بن سلام وہ جو نبی آئے ہیں نا، جو نبوت کا دعویٰ رکھتے ہیں، تم نے جا کے ان سے یہ سوال کرنے ہیں اور انہیں سوال کر کے لاجواب کر دینا ہے۔ ہم میں سب سے بڑا عالم تو ہے اور تو ہی ان کو لاجواب کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں سب نے باہم مشورہ کر کے کوئی 100 سوال تیار کیے۔ کتنے سوال تیار کیے؟ کافی آپ تھک چکے ہیں ماشاءاللہ، میرا خیال ہے کہ کم و بیش 4-5 گھنٹے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا اندازہ ہے۔ آپ کی تھکاوٹ اور آپ کا جو ہے یہ اس طرح ادھر ادھر دیکھنا یہ آپ کا بنتا ہے، لیکن تھوڑا سا میں وقت اور لوں گا، تھوڑا سا ذرا جاگ کے اور تھوڑا سا مجھے محسوس ہو کہ سننے والے مجھے جو ہے وہ پوری سن کے معذور ہو رہے ہیں، کہ بور نہیں ہو رہے، ذرا تھوڑا سا میرے بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں 100 سوال تیار کیے کہ یہ سوال بھی کرنا ہے، یہ سوال بھی کرنا ہے، یہ بھی پوچھنا ہے، تو یہ بھی پوچھنا ہے، تو یہ بھی پوچھنا ہے۔ 100 سوالوں کی لسٹ مجھے دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں تیار ہو کے بڑی تیاری کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ جا کے میں نے کیا دیکھا؟ فلما رأیتہ، جس وقت میں نے حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا، سوال پوچھنے بعد کی بات، جواب سننے بعد کی بات، فرماتے پہلی بار میں نے حضور کو دیکھا اور پہلی بار حضور کا کلام سنا۔ حضور صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے، ایھا الناس، اے لوگو، اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، وافشوا السلام، لوگوں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، وصلوا وحیث نیام، وصلوا والناس نیام، فرمایا اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز، فرمایا یہ کام کرو گے ادخلوا الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، میں یہ وہ پہلا کلام تھا جو میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا، اور پہلی مرتبہ میں نے اپنے آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو کیا سوال کرنے تھے، کیا جواب دینے تھے۔ جس وقت میں نے فقط حضور کا چہرہ دیکھا، ابھی میں نے چاند 2 ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا، ابھی میں نے سورج پلٹنا نہیں دیکھا، ابھی میں نے کسی درخت کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا، ابھی میں نے کسی پتھر کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ فلما رأیتہ، جس وقت میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی، انہ لیس بوجہ الکذاب، اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جن کا چہرہ اتنا حسین ہے، جن کو اللہ نے ایسا صاحب جمال بنایا ہے، ایسا صاحب جمال اور ایسی نورانی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ آخری واقعہ میں عرض کروں گا اور اس کے بعد میری حاضری مکمل۔ حضور علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے امام زرقانی شرح زرقانی کے اندر، شرح زرقانی شرح محب الدنیا کے اندر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے باہر سیر کرنے کے لیے نکلے۔ چلتے چلتے آپ مدینہ کے کسی قریبی نواحی علاقے میں پہنچے تو آپ نے وہاں کیا دیکھا کہ ایک جگہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں، قریبی خیمے والوں کے وہ اونٹ وغیرہ بندھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ سارا منظر دیکھا، ان قافلے والوں کے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند آ جاتا ہے۔ وہ اونٹ بھی کتنا خوش قسمت ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ حضور نے قافلے والوں کو بلایا، وہ سارے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مسلسل حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں، حضور کے چہرے کی زیارت کرتے جا رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، تمہارا یہ سرخ اونٹ مجھے پسند آ گیا، اب میں یہ چاہتا ہوں تمہارا اونٹ خرید لوں، بتاؤ کیا تم بیچنا چاہتے ہو؟ اب انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا کہ نہیں بیچنا تھا۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ بیچنا چاہتے ہو، وہ حضور کے چہرے کو دیکھتے جاتے ہیں، جو حضور فرماتے جاتے ہیں وہ جی میں جی، ہاں میں ہاں بلائی جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں، کیوں نہیں بیچیں گے؟
حضور نے شاہ فرمایا کتنی قیمت لوگے؟ کہنے لگی جو آپ بتا دیں، جو آپ مقرر کر دیں ہمیں قبول ہے۔ حضور نے اس کی کوئی جو مناسب قیمت بنتی تھی نا وہ بیان فرمائی، فرمایا اتنے میں خریدوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جتنے آپ دیتے ہیں ہمیں منظور ہے۔ کوئی جھگڑا نہیں، حضور کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے حضور فرماتے ہیں وہ حضور کی ہاں میں ہاں ملاتے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنے میں خریدوں گا۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہاں کوئی اونٹ خریدنے نہیں آیا تھا، کوئی خرید و فروخت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں آیا تھا سیر کرنے کے لیے۔ تمہارا یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا، میں نے خرید لیا، اب تمہارا میرا سودا طے ہو گیا ہے۔ اب اس طرح کرو، یہ اونٹ میں لے جاتا ہوں اور اس کی جو قیمت میں نے بتائی ہے اور تم نے قبول کی ہے وہ تھوڑی دیر تک میرا غلام تمہیں پہنچا دیتا ہے۔ اب اگر کسی سے نقد سودا کرنا ہو نا تو نہ تو جان پہچان ضروری ہوتی ہے، نہ ہی کسی قسم کی ضمانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی کو ادھار سودا دینا ہو نا تو پھر جان پہچان بھی ضروری ہوتی ہے، پھر کوئی ضمانت بھی لینی پڑتی ہے، پھر اس بندے کے علاقے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن جس وقت حضور نے فرمایا نا میں اونٹ لے جانا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں پوچھا آپ آئے کہاں سے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کتنی دیر میں جو ہے وہ ہمارے اونٹ کی قیمت بھیجیں گے۔ کہنے لگے حضور جیسا آپ کیا چاہتے ہیں ویسا ہی کر لیں۔ حضور نے ان کا اونٹ اپنے غلام کو دیا، حضور اونٹ لے کے چلے گئے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے رہے وہ مسلسل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے جا رہے۔ حضور جب ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف جب انہوں نے دیکھا، حضور کے حسن و جمال اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اس سحر سے جب وہ باہر آئے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ جو اتنی حسین صورت والے آئے تھے کیا ان میں سے ہم میں سے کوئی انہیں جانتا بھی ہے؟ وہ جو سامنے بات کر رہا تھا اسے پوچھا بھی تو جانتا ہے ان کو؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا سودا کیسے کر لیا؟ اس نے کہا بس میں تو یہ دیکھ رہا تھا، اتنا حسین چہرہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، میں تو ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرا جو پاس کھڑا تھا اسے پوچھا بھی تو ہی کچھ مشورہ دے دیتا۔ اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا، اتنی حسین آنکھیں میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا ایک پاس کھڑا تھا، اسے کہا بھی تو ہی کچھ مشورہ دے دیتا، تو بھی تو پاس ہی تھا۔ اس نے کہا میں کیا تمہیں بتاؤں، میں تو یہ دیکھ رہا تھا جب وہ بات کرتے تھے نا تو تھوڑا سا مسکراتے تھے، جب وہ مسکراتے تھے نا تو ان کے دانتوں سے نور کی ایک شعاع نکلتی تھی، جب وہ نور کی شعاع نکلتی تھی وہ سامنے پہاڑی کے اوپر جا کے وہ شعاع ٹکراتی تھی، وہ پہاڑی بھی جگمگا اٹھتی تھی۔ میں تو یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آخر کار جب سب کہنے لگے ہم میں سے جانتا کوئی نہیں ہے، ایک شخص کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ ایک اجنبی شخص آیا اور اپنے حسن کا جادو جگا کے وہ تم سے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جس وقت اس نے حضور کے بارے میں یہ بات کہی نا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا، قریب ہی اس قافلے کے سالار کی بیوی کا خیمہ تھا، اس نے اندر سے آواز دی، کہنے لگی خبردار وہ جو آئے تھے ان کے بارے میں کوئی ہلکی بات نہ کرنا، اگر وہ آ گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئے تو تمہارے اونٹ کی قیمت میں ادا کر دوں گی، لیکن ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ لوگوں نے کہا کہ تو اس کو جانتی ہے، تو جانتی ہے اتنی جو ہے وہ تو مطلب اعتماد کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ کہنے لگی خدا کی قسم جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن میں یہ جانتی ہوں جن کو اللہ نے اتنا نورانی چہرہ عطا فرمایا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔